برس کا ان کی خلافت راشدہ کا دور، پھر ان کا زوال، اسیرینز کے ہاتھوں پٹائی اور نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹائی، اور دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان بیبیلونیا۔ پھر ان کو سائرس نے نجات دی، آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک رینائسنس ان میں ہو گیا، احیاء مذہب ہو گیا، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، توبہ کر لی، تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی۔ پھر زوال آیا، اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پسوائے گئے، پٹوائے گئے، پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے، پسوائے گئے، اور سن 70 عیسوی سے انہیں نکال دیا گیا، ڈائسپورا کا دور ان کا شروع ہو گیا، جو 1917 تک تو جاری رہا، لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے، آباد ہونے شروع ہو گئے، وہاں پراپرٹیز خریدی بھی، دھاندلی اور دھونس سے بھی لیں، جو ہر طرح سے لیں، اپنے قدم جمائے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھائی۔ اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریے امت مسلمہ کی تاریخ کا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشدہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت سے۔ میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں، آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی مجھے، میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، دور نبوت، دور خلافت راشدہ، مکمل اسلام، کامل اسلام، علی منہاج النبوۃ خلافت، نبوت کے عین نقش قدم پر خلافت، یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معراج تھی امت مسلمہ کی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اسلام کا زوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں، پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، سیعود، ان قریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، رجعت پسند ہیں، فینیٹکس ہیں، جو بھی کہیں سنیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہیں۔ فطوبی للغرباء، تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا، اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے، خلافت راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ 6 منزلہ عبارت ہے۔ پہلی منزل فوراً گر گئی، یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر بھی 5 منزلیں انٹیکٹ رہیں، آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قانون تو شریعت ہی کا تھا، یوں سمجھیے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری، پھر دوسری گری، پھر تیسری گری، پھر ہم پر کولونیلزم کا دور آیا، اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم، مفتی بھی ختم، تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا۔ بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، کوئی شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، اتنا اسلام رہ گیا۔ تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے بعد، امت کا عروج جاری رہا۔
یہ پہلا دور عروج 600 برس تک جاری رہا انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس. بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، ہارون الرشید کا دور، مامون الرشید کا دور. یہ عظیم سلطنت تھی، عظیم مملکت تھی، دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی. علوم کا چرچا ہو رہا تھا، فنون کا چرچا ہو رہا تھا، کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں، ہندوستان سے لیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے، مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے. دور بنو عباس تقریباً 600 برس کا ہے یا 500 برس کا، ان میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عروج کے. پوری مملکت ایک تھی، کنٹرول ایک تھا. پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو 1857 تک رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے. اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں، کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں، ناؤ نوش ہے، رقص و سرود ہے، کیا نہیں تھا جو ہوا ہے. زوال، عوام کے اندر بدعات، رسومات، یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ کے عذاب کے اب کوڑا پڑا، پہلا کوڑا، زبردست کوڑا. جیسے وہاں 2 حصوں میں آیا تھا، کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ کو، حزب النال بن نال. پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز، صلیبی ہورڈز، انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تہس نہس کر دیا اور 1099 میں یروشلم بھی فتح کر لیا. اور اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے، وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب صلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھی. اس کے بعد 88 برس تک یہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا. 88 لانگ ایئرز. کھویا عربوں نے، واپس دینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی. عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا کرد تھا، کرد خون، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. یہ ہوا 1187 عیسوی میں. 1099 میں قبضہ ہوا، 1187 عیسوی میں واپس لیا. 88 برس تک وہ کروسیڈرز کے قبضے میں رہا. اور اس کے بعد جیسے نبوکڈ نظر آیا تھا مشرق سے، عراق فلسطین کے مشرق میں ہے، تو ہم پر جو طوفان آیا ہے، جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے، وہ تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل کی امت چھوٹی سی امت تھی، یہ امت بہت وسیع تھی. اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے. خارزم شاہ کی عظیم مملکت، سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں، ختم، تہس نہس. ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں، ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی. اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی. اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا. وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں، اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ دور انتہائی تاریک دور تھا ہمارا، انتہائی تاریک دور تھا. عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزیر نے جب دیکھا تھا یروشلم کو تو کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے گا. لیکن پھر احیاء ہوا.
دوسرا دور آیا